انسانیت کی پوری تاریخ میں ایک ناقابل تردید سچائی مسلسل اہمیت رکھتی ہے۔ یہ سچائی ان لوگوں کے درمیان تقسیم کی لکیر رہی ہے جو انسانی پنپنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو لوگ بدعنوانی کے خواہاں ہیں۔ ہر دور اور برادری کے انبیاء نے یہ سچائی سکھائی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی اہمیت صرف انبیاء کرام تک محدود نہیں تھی۔ آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس سچائی کی تصدیق کرتے ہوئے انسانیت کے ساتھ ایک عہد قائم کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ ترجمہ: جب تمہارے رب نے بنی آدم کی کمر سے اولاد نکالی اور انہیں اپنے اوپر گواہ بنایا تو فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، پس تم قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس سے بے خبر تھے۔ یہ قدیم اعلان ایک مقدس معاہدے کی نشاندہی کرتا ہے جو ہر روح کو اللہ کے اعتراف اور عقیدت میں متحد کرتا ہے۔ یہ ایک ابدی سچائی کے طور پر کھڑا ہے جس پر ہر نبی اور نمائندے نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ترجمہ: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری عبادت کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ۔ جب بھی ان سے کہا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرنے لگے۔ اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے وحی بھیجی۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کو دیے گئے 10 احکام صرف اللہ کی عبادت کے واضح پیرامیٹر سے شروع ہوتے ہیں۔ میں رب تمہارا خدا ہوں، میرے سامنے تمہارا کوئی دوسرا معبود نہ ہو، تم اپنے لیے کوئی نقش و نگار یا اوپر آسمان، نیچے زمین یا زمین کے نیچے موجود پانیوں کی شکل نہ بناؤ، نہ ان کے آگے سجدہ کرو اور نہ ان کی خدمت کرو۔ خالص توحید کی اہمیت الوہیت کو منسوب کیے بغیر تسلیم کرنے، پکارنے یا الوہیت میں کسی دوسرے وجود کو شامل کیے بغیر بہت گہری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کی گواہی دی ہے اور اس کی گواہی اس کی صداقت کے لیے کافی ہے۔ ایمان کی بنیاد پاکیزگی ہے، جیسا کہ پہلی 3 آیات میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود یا الوہیت نہیں ہے، اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ مخلوق کو عدل پر قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب حکمت والا ہے۔ شہادت یا گواہی شرک کو رد کرتی ہے اور اس بات کی توثیق کرتی ہے کہ کوئی دوسری ہستی وہ صفات، حاکمیت یا طاقت نہیں رکھتی جو صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ صرف اس کے لیے مکمل سپردگی، تعظیم اور عقیدت پر زور دیتا ہے۔ ہر نبی نے شہادت کی تعلیم دی جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ قرآن بار بار توحید کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے خبردار کرتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کہہ دو کہ وہ اللہ ہے، ایک ہے، اللہ ابدی پناہ گاہ ہے، نہ وہ جنتا ہے، نہ پیدا ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ احد ایک یا واحد ہے۔ یہ اللہ کی مکمل وحدانیت کی نشاندہی کرتا ہے، اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس کا کسی بھی طرح سے کوئی شریک، برابر یا اس جیسی ہستی نہیں ہے۔ جب آپ احد سنتے ہیں تو اس سے مراد اللہ کی واحد بے مثال فطرت ہے۔ یہ وحید سے الگ ہے، جس کا مطلب عددی لحاظ سے ایک ہے۔ احد انفرادیت اور مطلقیت کی گہری سطح کو بیان کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دہرائے گا اس کے فنا ہونے کے بعد جو اس کے لیے آسان ہے۔ اسی کی سب سے اعلیٰ وصف ہے، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آسمانوں اور زمین میں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ اعلان اس بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے جس پر اسلام کے دیگر تمام عقائد اور طریقوں کی تعمیر ہوتی ہے۔ پیغمبر محمد کا پیغام توحید کی طرف ایک طاقتور دعوت تھا جس نے بے شمار افراد کو متاثر کیا۔ یا ایھا الناس
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کامیابی حاصل کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ کہہ دو کہ لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ان پر نبی پر جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ بس یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں اور مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ جانتا ہے جب تم میں سے کوئی حرکت کرتا ہے اور جب تم میں سے کوئی ساکت رہتا ہے۔ پیغمبر کا پیغام واضح تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی عبادت کرو۔ اللہ نے اسے حکم دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے اعلان کرے کہ وہ تمام لوگوں، قوموں اور مذاہب کے لیے اللہ کے رسول ہیں اور ہر چیز کے خدا نے اسے بھیجا ہے، لہٰذا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس گواہی کی طاقت غیر واضح ہے، کسی کو صرف پیغمبر اسلام کی میراث کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی دو بڑی سلطنتوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے لوگوں میں سے ایک آدمی، ایک ایسی قوم کا ایک ان پڑھ آدمی جس کے پاس پہلے سے کوئی وحی نہیں تھی، بتوں، توہم پرستی اور پسماندہ طریقوں سے بھری ہوئی بستی میں، اکیلے لا الہ الا اللہ کی طاقت اور اس کے ساتھ لائے گئے ایمان کی طاقت نے پورے خطے کو تبدیل کر دیا، اور جن لوگوں نے توحیدی عقیدے کی اس بنیاد کی پیروی کی اور اسے جذب کیا، انہوں نے دو عالمی سپر پاورز کو فتح کر لیا۔ یہ جھنڈا اٹھانے والوں نے اپنے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے ایسا ذاتی فائدے کے لیے نہیں کیا، بلکہ صرف لا الہ الا اللہ کو اعلیٰ قرار دینے کے لیے کیا، کیونکہ وہ اپنی فطرت اور اپنے رب کی طرف لوٹنے کو سمجھتے تھے۔ اس پیغام نے وقت کے آغاز سے ہی دنیا کو بدل دیا ہے۔ آج 1 ارب سے زیادہ لوگ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اپنے رب کے لیے قربانی کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک ہی سمت میں اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے کوئی ایسی چیز سکھا جس سے میں تجھے یاد کروں اور تجھے پکاروں۔ اللہ نے فرمایا کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب تیرے تمام بندے یہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر 7 آسمان اپنے باشندوں کے ساتھ اور 7 زمینیں بھی ایک پیمانے پر ہوتے تو اس قول کے خلاف کوئی معبود نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے زیادہ۔ اس گواہی پر دھیان دینا انتہائی ضروری ہے کیونکہ محض زبانی خدمت سے زیادہ آئیے اس کی حقیقی اہمیت پر غور کریں۔ لا الہ الا اللہ کا لغوی معنی اللہ کے سوا کسی معبود کا انکار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہستی وجود میں نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بادشاہ یا خالق نہیں ہے۔ وہ قادر ہے جس کی قدرت اور علم ہر چیز پر محیط ہے، تمام چیزیں اس کی مرضی اور قدرت کے تابع ہیں۔ تاہم خدا کے سوا کوئی معبود نہیں کا مفہوم یہیں ختم نہیں ہوتا۔ خدا اور خدا کے الفاظ کو تلاش کرنے سے معنی کی مزید گہری تہوں کا پتہ چلتا ہے۔ الہ عبادت کی ایک چیز ہے۔ عربی میں الہ کا مطلب عبادت کرنا ہے، اور الہ سے مراد الوہیت یا دیوتا ہونے کی حالت ہے۔ یہ عبرانی کے ساتھ نمایاں مماثلت رکھتا ہے۔ لفظ الوہا خدا یا دیوتا کے ایک جیسے معنی رکھتا ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ ہر نبی یہ پیغام لے کر آیا۔ دونوں الفاظ کو ایک پروٹو سامی جڑ ایل سے نکالا جا سکتا ہے جس کا مطلب ہے خدا یا دیوتا۔ یہ جڑ سامی زبانوں میں سب سے قدیم اور وسیع تر ہے۔ اکادین میں لفظ ایلیو جس کا مطلب خدا یا دیوتا بھی ہے، ان اصطلاحات کا براہ راست ادراک ہے۔ اوگریٹک ایک قدیم شمال مغربی سامی زبان میں لفظ ایلو کا مطلب خدا بھی ہے۔ آرامی میں الہا خدا کی اصطلاح ہے، لہٰذا لا الہ الا اللہ کا گہرا لسانی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی کے لیے الوہیت یا عبادت کا مکمل طور پر اخراج ہے۔ وہ واحد ہستی ہے جو عبادت کی چیز ہے، کوئی دوسرا وجود نہیں ہے، اور اس میں کوئی بھی وجود شامل ہے جس میں تسلیم، دعا، عبادت یا الوہیت شامل ہے، غلطیوں کی سنگین ہے۔ عبادت کے معاملے میں فرشتے،
जिन, नबी, मुक़द्दस इंसान या किसी और चीज़ की तलाश नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला को तलाश करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम वयतफक्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। जो अल्लाह को खड़े, बैठे और लेटे हुए याद करते हैं और आसमानों और ज़मीन की तख्लीक के बारे में गहराई से गौर करते हैं और कहते हैं, ऐ हमारे रब, तुमने ये सब बेमकसद पैदा नहीं किया। आपको जलाल, तो उन सब चीज़ों से बुलंद है जो वो तेरे साथ शरीक करते हैं। हमें आग के अजाब से निजात अता फरमा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरी तुम पर बेशुमार नेमतों पर मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो।